بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 140 میں کتاب الطب والرقیہ فصل اول سے حدیث نمبر 4516 سے لے کر 4520 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشفاء فی ثلاث فی شرطة محجم او شربت عسل او کیت بنار وانا انہا امتی عن الکی. رواہ البخاری. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا شفا 3 چیزوں میں ہے: پچھنے والی سینگی لگانے میں، یا شہد پینے میں، خواہ خالص شہد پیا جائے یا پانی وغیرہ میں ملا کر پیا جائے، اور آگ سے داغنے میں. لیکن میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے. شرطتی محجمن، شرطہ یہ فعلا کے وزن پر نشتر مارنے کو کہتے ہیں، مگر یہاں صرف مارنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، نشتر کا مفہوم اس میں نہیں ہے، کیونکہ آگے محجم کا لفظ مذکور ہے، جس سے حجام کے لوہے کا وہ آلہ مراد ہے جس کے ذریعے حجام جسم میں زخم لگاتا ہے اور خون نکالتا ہے. پورے جملے کا ترجمہ کچھ یوں بن جائے گا کہ پچھنے والی سینگی لگانے میں شفا ہے. ملا علی قاری نے اس عبارت کا کچھ یوں بھی ترجمہ کیا ہے وَهُوَ الضَّرْبُ عَلَى مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ لِيَخْرُجَ الدَّمَ مِنْهُ اَوْ کَيَّةِ بِنَارٍ. تیسری چیز جس میں شفا ہے وہ آگ سے داغنا ہے، یعنی داغ لگانے والے نے لوہا گرم کیا، اس سے بیمار کو داغا، یا روئی اور اسپند میں آگ لگا کر داغ دیا. آج کل بھی اس کے ماہرین یہ کام کرتے ہیں اور علاج کامیاب ہو جاتا ہے. یہاں پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آگ سے داغنے کے علاج سے بعض احادیث میں ممانعت آئی ہے، جیسے زیر بحث حدیث میں بھی ہے. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تاجدار انبیاء نے خود داغ کے عمل سے بعض صحابہ کے علاج کیا. صحابہ کے معمولات میں بھی داغ کا عمل پایا جاتا ہے. ان روایات میں بظاہر تعارض ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ اصل حقیقت کچھ یوں ہے کہ داغنے کا عمل جائز علاجوں میں سے ایک علاج ہے، لیکن اس کے استعمال سے منع کرنے کی کچھ خارجی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ تاجدار انبیاء نے امت پر شفقت و رحمت کے طور پر داغنے سے امت کو منع فرمایا ہے کہ جب تک دوسرا علاج ممکن ہے داغنے کی طرف نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آگ سخت چیز ہے. لیکن جب کوئی اور سہل طریقہ موجود نہ ہو تو پھر مجبوری اور معذوری ہے، پھر تو داغنا ضروری ہے. ممانعت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ داغنے کے عمل کو عرب مؤثر بالذات سمجھتے تھے. اس وجہ سے تاجدار انبیاء نے اس غلط عقیدہ کے تحت داغنے کو منع فرما دیا. یہ مطلق ممانعت نہیں ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ زیادہ مبالغہ اور کئی فاحش سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے. بقدر حاجت اجازت ہے،
پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے، لہذا احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں حضور نے شفا حاصل کرنے والی 3 چیزوں کی طرف اشارہ فرما دیا ہے۔ ایک پچھنے والی سینگی ہے، دوسرا شہد ہے، اور تیسرا آگ سے داغنا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن جابر قال رومی ابی یوم الاحزاب على اکحالیہ فکواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس کے دن حضرت ابی کی رگ ہفتم اندام پر تیر آ کر لگا، جس سے خون جاری ہو گیا، تو رسول کریم نے ان کی اس رگ کو داغ دیا، یعنی آپ نے زخم کے منہ کو داغنے کا حکم فرمایا یا خود اپنے دست مبارک سے داغا تاکہ خون بند ہو جائے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ الاحزاب کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ غزوہ خندق اور غزوہ احزاب ایک ہی غزوہ کے 2 نام ہیں۔ 4 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا تھا۔ 10,000 کفار نے مدینہ منورہ کا 1 ماہ تک محاصرہ کر رکھا تھا۔ جانبین سے دو بدو لڑائی کی نوبت بوجہ خندق نہیں آئی، البتہ تیر اندازی ہوتی رہی۔ اسی میں کئی صحابہ زخمی ہوئے۔ حضرت ابی بن کعب کو اکحل یعنی بازو کی رگ میں تیر لگا۔ اسی اکحل میں حضرت سعد بن معاذ کو بھی تیر لگا۔ خون بند نہیں ہو رہا تھا تو تاجدار انبیاء نے دونوں کے زخموں کو داغ دیا۔ اکحل رگ جان کا نام ہے، اگر یہ گردن کے پاس ہو تو اس کا نام عبر ہوتا ہے، جب بازو میں یہ رگ آتی ہے تو اس کا نام اکحل ہوتا ہے، اور جب یہ رگ ران اور پنڈلی میں آتی ہے تو اس کا نام النساء ہو جاتا ہے، جو عرق النساء کے نام سے مشہور ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی ہیں، وعنہ قال رومی سعد بن معاذ فی اکحالیہ فحسمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ بمشکس ثم واریمت فحسمہ الثانیہ، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ کی رگ ہفتم اندام پر تیر آ کر لگا، جس سے خون جاری ہو گیا۔ چنانچہ نبی کریم نے اپنے دست مبارک سے تیر کے پیکان کے ذریعے زخم کو داغ دیا، پھر جب ان کے ہاتھ پر ورم آ گیا یعنی سوزش ہو گئی تو آپ نے دوبارہ داغا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی ہیں، وعنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ابی بن کعب طبیبا فقطع منہ عرقا ثم کواہ علیہ، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک طبیب بھیجا۔ طبیب نے ان کی ایک رگ کو کاٹ ڈالا اور اس زخم پر داغ دیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا ان مذکورہ احادیث میں داغنے کا ذکر ہوا ہے کہ دور نبوی میں اور معمولات صحابہ میں زخموں کو داغا جاتا تھا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی ہریرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الحبۃ السوداء
شفاء من كل داء إلا السامة. قال ابن شهاب السام الموت والحبة السوداء الشونیز. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سیاہ دانہ سام کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. ابن شہاب نے بیان کیا کہ سام سے موت مراد ہے اور سیاہ دانے سے مراد کلونجی ہے. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں کلونجی کی خصوصیت و خاصیت کو تاجدار انبیاء نے ذکر فرمایا ہے. الحبۃ السوداء سیاہ دانہ سے مراد کلونجی ہے. یہ ایک پودے کا بیج ہے. اس کا حجم اور رنگ روغن اور ذائقہ بالکل پیاز کے بیج کی طرح ہے. شبہ ہوتا ہے کہ یہی کلونجی ہے، لیکن یہ کلونجی نہیں ہے بلکہ کلونجی پنجاب کے علاقوں میں پیدا ہوتی ہے. اس کو باقاعدہ کاشت کیا جاتا ہے. اس کا پودا چھوٹا سا ہوتا ہے. السام یہ موت کو کہتے ہیں. الشونیز یہ کلونجی کے پودے کا اصل نام ہے. کلونجی صرف ان امراض کا علاج ہے جو امراض رطوبت اور بلغم سے پیدا ہوں. کیونکہ کلونجی کا مزاج خشک اور گرم ہے تو طبائع مرطوبہ بلغمیہ کے لیے مفید ہے، عام نہیں. لیکن شارحین اس کو عموم پر حمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعی کلونجی موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے، لیکن اس طور پر شفا ہے کہ دیگر ادویات کے ساتھ اس کو ملایا جائے اور کلونجی کا جز اس میں اہم اور اعظم ہو. علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ حدیث میں عموم ہے، اس لیے عام معنی لینا زیادہ بہتر ہے. کلونجی پر لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں. بے شمار بیماریوں کے لیے اس کے خاص خاص نسخے تجویز کیے گئے ہیں. گویا تاجدار انبیاء نے جس کے حوالے سے کہہ دیا، پھر وہ لوگوں کے لیے چیز مشعل راہ بن گئی.